یہ دربار جو ہے جی، یہ دو بزرگ یہاں پہ دفن ہیں، ایک بابا حسن دین کے نام سے ہیں اور ایک حافظ محمد اقبال۔ بابا حسن دین جو تھے وہ 1968 میں پردہ کر گئے، گزر گئے تھے، اور ان کو اس جگہ پہ دفن کیا گیا اس وقت 1968 میں۔ یہ جو جگہ ہے یہ انہی کے کسی پیار کرنے والے 2-3 لوگوں نے مل کے خرید کے بابا جی کو دی ہوئی تھی رہنے کے لیے۔ جب وہ یہاں پر دفن ہو گئے تو پھر یہ انہی کے لیے ان کی آرام گاہ کے لیے ہی یہ مخصوص ہو گئے۔ اور پہلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر بابا جی کی آرام گاہ تھی۔ تو حافظ محمد اقبال جو تھے انہوں نے بابا حسن دین سے فیض حاصل کیا، بابا حسن دین نے ان کو پالا۔ بابا حسن دین جو تھے، حافظ صاحب نے ہمیں جو بتایا اس کے بقول وہ بنیادی طور پہ برٹش تھے، انگلینڈ کے رہنے والے تھے، برمنگھم شہر کے، اور ریلوے میں جاب کرتے تھے، برٹش ریلوے میں۔ اور وہاں پہ ان کی جو فیملی تھی یہ مذہبی فیملی تھی، کیتھولک تھے بیسیکلی۔ اور حافظ صاحب کے بقول ایک دن یہ سڑک پر سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب انہیں ملے اور انہوں نے ان کو کہا کہ کل اس جگہ پہ میرا جنازہ پڑا ہوگا تو تم فلاں وقت یہاں پہ آ جاؤ۔ اب پتہ نہیں ان کی جو بات تھی اس میں کیا تھا کہ یہ بابا جی اس وقت اگلے دن پہنچ گئے تو اس جگہ پہ ایک انہوں نے بھیڑ مجمع دیکھا جو کہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے سڑک کے کنارے۔ تو یہ جب اندر گھسے تو دیکھا انہیں صاحب کی ڈیڈ باڈی ہے میت ہے وہ پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پہ یہ پریشان حال کھڑے تھے۔ تو اچانک ایک اور بزرگ انہیں ملے اور انہوں نے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری یہاں باڈی پڑی ہوگی اور تمہیں یہاں ایک بندہ ملے گا، یہ بھی انہوں نے کہا ایک بندہ ملے گا تمہیں اسی ہنگامے میں، تو اس کی بات سننا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت پھر ایک صاحب انہیں ملے، جیسے جو بزرگ فوت ہو گئے تھے ان کی کہنے کے مطابق، اور وہ حافظ صاحب ان کا انٹروڈکٹری جو تھا سینٹنس وہ بھی انہوں نے بتایا، مائی نیم از علی حجویری۔ ہاں جی، کہ وہ انہوں نے ان کو اس دن تو یہ کہا کہ تم گھر جاؤ اپنے بیوی بچوں سے فراغت حاصل کر لیں، سب کو چھوڑ کے آ جاؤ، بیوی کو طلاق دے دو اور چھوڑا، اور اگلے دن مجھے پھر یہاں ملنا۔ تو بابا جی نے ان کے کہنے کے مطابق سارا عمل کیا۔ کوئی کنونسنگ آرگیومنٹس ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے وہ اتنی اب کسی کے کہنے پہ اتنا بڑا کام، ڈیٹیلز تو ہمیں نہیں پتہ اتنی۔ تو جب وہ اگلے دن گئے تو حافظ صاحب کے بقول انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا میرا ہاتھ پکڑو، تو ایک ٹویسٹ دیا۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں افریقہ کے جنگل میں تھا، اور پھر انہوں نے وہاں اپنا تعارف کرایا کہ میں علی حجویری ہوں اور تمہیں اب یہاں پہ رہنا ہے۔ وہاں پہ پھر ایک ڈی ایس پی تھے جن کا تعلق، ان کا نام تھا غلام محمد، جن کا تعلق باغبان پورے سے ہی تھا۔ وہ وہاں پہ کون سا ملک تھا افریقہ میں؟ کینیا۔ تو وہاں کی پولیس میں وہ ڈی ایس پی تھے، وہ اپنے وقت کے ولی تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابا حسن دین کے مرشد تھے۔ انہوں نے پھر ان کی وہاں پہ ساری روحانی ٹریننگ کی، اور میرا خیال ہے 20 سال انہوں نے ایٹ لیسٹ کینیا کے جنگلات میں بیٹھ کے وہاں ریاضت اور عبادت کی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے ٹکٹ لے کے بامبے آ گیا، بحری جہاز پہ بیٹھ کے تو بامبے آ گئے۔
यहाँ पे फिर किसी सेठ के पास इन्होंने मुलाजमत शुरू कर दी बॉम्बे में। तो वहाँ से इन्हें हुक्म हुआ कि तुम गुजरात चले जाओ, जो हमारा गुजरात है शहर। तो वहाँ से फिर ये कहते हैं कि मैंने टिकट लिया ट्रेन का और मैं लाहौर जाना चाहता था, लेकिन जब मैंने टिकट लिया लाहौर का तो जब लेके मैंने देखा तो वो टिकट गुजरात का था। तो समझ गए कि मुझे जो हुक्म है मुझे पूरा करना है। तो फिर यहाँ ये गुजरात तशरीफ ले आए। तकरीबन 8 साल ये गुजरात में रहे हैं। वहाँ पे बड़े मशहूर गुजरात में एक साहब गुजरे हैं साईं करम अलाही, जो कामा वाली सरकार के नाम से मशहूर। वो उस वक्त हयात है। बाबा जी उनके पास तशरीफ रहनुमाई के लिए। तो जो मैंने हाफिज साहब से सुना, जो उनकी कुछ लिखाई में लिखा, वो ये कि जब ये वहाँ पे गए तो साईं करम अलाही जो थे उन्होंने, उनके कुछ प्यार वाले लोग बैठे थे, तो उन्होंने ये पीछे बैठ गए जान। उन्होंने आवाज़ दे के उठाया, पास बुलाया, प्यार किया और कहा कि तुम्हारा प्याला लबालब भरा है, इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। लेकिन इनकी उनसे सोहबत रही वहाँ। फिर ये अपने ही मुर्शद के हुक्म से बागबानपुरा में तशरीफ ले आए। अब ये सारी जो रवायत मैंने आपको बयान की, बागबानपुरा के लोग इससे नावाकिफ हैं। ये कमाल है, क्योंकि बाबा जी ने बाकी अपनी सारी ज़िंदगी आखिरी वक्त तक इसी जगह पे गुजारी जिस जगह इनका मज़ार है। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ जो थी वो इनसे कीमत रखने वाली, जो उनके साथ गुजारने वाली वक़्त, वो यही समझते हैं कि बाबा जी बागबानपुरा के रहने वाले हैं। और इनका असल ओरिजिन किसी को नहीं पता, क्योंकि कहते हैं कि इतनी अच्छी पंजाबी बोलते थे कि लोकल भी नहीं बोल सकते। और हीर वारिस शाह और सैफुल मलूक और ये किताबें पढ़ते थे, मौसीकी को पसंद करते थे। लेकिन लोकल्स क्लेम करते हैं कि ये यहीं के रहने वाले हैं। जब उनसे पूछा जाए कि आप इनके बाप का नाम बताएं, तो किसी का नाम बताएं, बस फेयर ब्लैंक, वो नहीं बता सकते। ये कमाल है। कहते हैं कि यहाँ के थे। जब हम पूछते हैं कि अच्छा इनके घर बार, बागबानपुरा कई 100 साल पुरानी ये बात है, कोई रिश्तेदार शाहजहां के दौर की बनी हुई है। तो कोई उनका ऐसा आए हैं क्लेमेंट बीच में रिश्तेदारी के कुछ, लेकिन वो ऐसे ही बस फेक निकले। ये जो बाबा हसन दीन और हाफिज साहब का सिलसिला है, ये सिलसिला अव्वल कादर कलंदर कहलाता है। और रिलेटिवली सीक्रेटिव, वो उतना मशहूर नहीं है, अगरचे इस सिलसिले के औलिया बहुत मशहूर है। और हाफिज साहब का और बाबा जी का तरीका जुनेदिया था, हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वाला, जो कि दाता सरकार का भी है। और दाता सरकार में जो 2 बड़ी स्ट्रीम्स हैं, वो बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह और हज़रत जुनेद बगदादी से चलती हैं फ़क्र की। इनका ताल्लुक़ हज़रत जुनेद बगदादी से है। तो शजरा जो हमारे पास है, जो दरबार पर हमने लिख के भी लगाया, हाफिज साहब के हाथ का लिखा मंजूम पंजाबी ज़ुबान में, उसमें तमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करके तो हाफिज साहब तक सारे नाम मौजूद हैं। लेकिन बीच में से बुजुर्गों में से और लाइंस भी निकली फ़क्र की। सुल्तान बाहू, हाँ, हज़रत सुल्तान बाहू भी इसी सिलसिला में है, लेकिन उनका आगे फिर कादरी सरवरी सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह और कई सिलसिले इसमें से आगे ओरिजिनेट हो। तो जब हाफिज साहब इस दुनिया से पर्दा किया उन्होंने 2001 में, नवंबर 2001 में, तो क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने हमारे साथ बाबा हसन दीन को इस कदर डिटेल्ड बताया था। एक मिनट
बात वहाँ रुकी थी कि उन्होंने हमें इस कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिया था। मैं आपको बता रहा था कि उनके घर पे रात को सिटिंग होती थी जिसमें वो यूजुअली कुरान डिस्कस करते थे। तो ड्यूरिंग डिस्कशन वो मेरी उन्होंने एक ड्यूटी लगाई होती थी कि रैंडमली किसी एक आयत पे आके मुझे कहते थे कि ये ज़रा नोट कर लो, और उन्होंने कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ये मैं क्यों कहता हूँ कि ये नोट कर लो। ये वो आयात हैं जो अब दरबार में कैलीग्राफी हुई है। अच्छा। जब वो गुजर गए तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि हाफिज साहब को भी बाबा हसन दीन के साथ उसी कंपाउंड में दफन किया जाए। जहाँ पे जो लोग थे जो बाबा हसन दीन के करीब रहने वाले थे, कुछ फैमिली हैं एक दो, उन्होंने बड़ा अपोज किया, क्योंकि हाफिज साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपना राज किसी पे नहीं खोला और किसी को पता ही नहीं था कि हाफिज साहब क्या चीज़ है, सवाए जो करीब बैठने वाले लोग थे, और बदकिस्मती से महल्लेदार उसमें कोई भी नहीं था, और या शायद एक दो लोग थे, क्योंकि अपना उनका घर यहाँ से थोड़ी दूर है बागबानपुरे में, जहाँ वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। तो यहाँ पे हमें बड़ी सख्त अपोजिशन का सामना करना पड़ा। यही मिर्ज़ा साहब जो हैं ये तैयार ही नहीं थे यहाँ हमें दफन करने की इजाज़त देने की, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है जी वो होती, खुद ब खुद वो हालात क्रिएट हुए ऐसे कि उन्होंने फिर कहा अच्छा यहाँ दफन कर। मतलब कि एक जो लीस्ट इम्पोर्टेंट कॉर्नर था उसमें उन्होंने कहा कि ये अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि बस इनको यहाँ दबा दो, आप हमारी बाकी जगह खराब ना करें, इम्प्लाइंग। तो दैट टर्न आउट टू बी द बेस्ट स्पॉट। जब कामिल साहब ने डिज़ाइन किया तो वो परफेक्ट अलाइंड और प्लेस्ड लोकेशन पर यहाँ पे वो दफन हो गया। अच्छा। तो उस वक्त हालांकि कोई ऐसी चीज़ देर में नहीं थी, बहरहाल वहाँ पे हमने उनको दफन कर दिया। दफन करने के कुछ महीने बाद ही, शायद 2-1 महीने बाद भी, जो कम्युनिटी थी क्लोज हाफिज साहब के, उन्होंने ये डिसीजन लेना शुरू किया कि यहाँ पे एक मज़ार तामीर किया। जब ये बातचीत शुरू हुई तो उसमें उन्होंने हमें इन्वॉल्व कर लिया कि जी आपका ताल्लुक चूँकि कंस्ट्रक्शन से है, आप इंजीनियर हैं, आपकी एक्सपीरियंस है, तो ये आप दोनों की ड्यूटी है कि आप इसके बारे में कुछ करें। अब हम दोनों बड़े परेशान थे कि इसका अब हम क्या करें, क्योंकि हमें समझ नहीं आती थी कि जो जदीद मज़ारात बने हुए हैं जैसे कमरे और डब्बे, और कैसी कोई चीज़ बनाई जाए, या कुछ ऐसा हो जो जैसे हमारे हाफिज साहब थे, बाबा जी थे, वैसी ही कोई चीज़ बने। इसी शशोपंज में एक दिन हमें ये काबिल साहब का ख्याल आ गया। इनसे शायद दो एक दफ़ा पहले मुलाकात थी और थोड़ा सा आइडिया था इनके बारे में, तो हम दोनों जो हैं वो इनके पास आ गए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर दूँगा। पहले खैर उन्होंने पूरा बैकग्राउंड पूछा बुज़ुर्गों का, हमारा उनसे ताल्लुक, निस्बत, सारी बातें करने के बाद, लेकिन उन्होंने एक अपनी शर्त रख दी कि मेरी शर्त ये है कि ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन विद ट्रेडिशनल मटेरियल्स, और सारा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट जितना भी होगा वो रवायती होगा, इसमें जिद्दत वाली चीज़ नहीं होगी। अगर तो आपने करवाना है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और से करवा लो। हमने ये बात जाके अपने जो लोग थे, कम्युनिटी एक जो है, उनके आगे रखी कि जिस तरह हमारे एक आर्किटेक्ट हैं उनके पास हम गए, क्योंकि ये डिज़ाइन तो हम नहीं कर सकते, ये हमारा शोभा नहीं, अगर आप लोग ये इजाज़त दें तो हम उसको उस तरह बनाएं। उन्होंने उसी वक्त ही कह दिया जी ओके। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है सर, उस वक्त उन्होंने जब आपकी तरफ से, कामिल साहब की तरफ से एक रफ प्लान गया, एक शुरू का इनिशियल, तो उन्होंने हमसे कॉस्ट पूछी कि क्या कॉस्ट आएगी इसके ऊपर, तो पता नहीं, हमने कहा जी 25-1 लाख में बन जाएगा। तो सब ने कहा कि ये तो बड़ा मुनासिब है, बस ठीक है। अब डॉक्टर साहब जो डॉक्टर अवैस हैं वो हंसा करते कि अगर आप उस वक्त बता देते कि ये इतने करोड़ में बनेगा तो शायद ये कभी बनता ही ना, हिम्मत ना पड़ती। आपने कहा 20-25 में बन जाएगा, तो हमने भी सोचा चलो ठीक है। तो ये भी शायद उन्हीं की मर्जी थी
کہ اس وقت اس کی ایکچوئل کاسٹ نہ ہم بتا سکتے تھے نہ ہم بتا پائے. اگر ایکچولی بتاتے تو شاید یہ لوگ ذرا ڈگمگا. یہ مئی سن 2002 میں اسی مہینے میں شاید 3 یا 4 مئی تھا جب کامل صاحب نے اس کی پہلی اینٹ رکھی. وہ شروع کرنے لگے نا جب تو ظاہر ہے فنڈ جنریٹ کرنا تھا. وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے. ہم نے کہا جی جیبیں خالی کریں. کسی نے کیش دیا کسی نے کمٹ کیا. خیر سارا مل ملا کے 3 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے. دیٹ واز اٹ. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے شروع کریں. تو اچھا اس کے اکاؤنٹ میں کبھی بھی پیسے نہیں ہوئے لیکن فار لیک آف فنڈس یہ پروجیکٹ کبھی بھی بند نہیں ہوا. اسی طرح وہاں پہ فنڈز آتے رہتے تھے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے وہاں پہ, نہ اس سے پہلے کبھی آئے نہ اس کے بعد کبھی آئے. اندر انٹر ہوئے, دیکھا سارا, 5 لاکھ روپے کا چیک چھوڑا اور چلے گئے. پتہ نہیں کون. کیونکہ ایز اے انجینئر ہمیں تو یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی کسی بھی یونیورسٹی میں, شاید دنیا کی کسی یونیورسٹی میں گریجویشن لیول پہ یا اس سے اوپر نیچے یہ چیزیں تو نہیں پڑھائی جاتی. اس سلسلے میں کامل صاحب ہی ہمارے استاد ہیں اور انہی کی جو گائیڈنس تھی شروع میں. اس کا جو ڈیزائن فلاسفی آپ سمجھ لیں اس بلڈنگ کی, ایک تو وہی ہے کہ اس میں وہ روایت کو ہم نے برقرار رکھنا ہے اور ہم روایت سے اس میں ہٹتے نہیں ہیں کسی بھی چیز میں. اب جو فنیشنگ بھی ہو رہی ہے تو جب ہم نے اس کے ڈیزائن کا آغاز کروایا کامل صاحب سے تو ہم نے ان کو جو چیز کہی تھی وہ یہ کہا تھا کہ اس کا جو لک ہے اس کی جو شبیہ ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روضے سے ملنی چاہیے. اس کی جو وجہ ہمارے ذہن میں تھی ہم نے کیوں کروایا وہ اس لیے کہ حافظ صاحب اور بابا حسن دین کا بڑی گہری روحانی اور علمی نسبت ہے حضرت علی صاحب, اور ہم وہ چاہتے تھے کہ وہ نسبت مزار میں بھی نظر آئے. اگرچہ اس میں کچھ لوگوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا, وہی ہمارا جو شیعہ سنی والے پرابلمز ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتے. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز اور یہ تھی کہ جو علی ہیں وہ حافظ صاحب کے بقول آپ ان کو ایز پرسنالٹی مت لیں, وہ آپ ایز اے سمبل لیں کہ ہر دور میں ایک علی ہوتا ہے. تو اور وہ وہی چیز ہوگا جو وہ پرسنالٹی تھی حضرت علی کی. تو اس دور میں بابا حسن دین بھی اس دور کے علی تھے اور حافظ صاحب بھی اس دور کے علی تھے. تو وہ ایک بڑا نیچرل انکلینیشن تھی کہ پھر یہ بلڈنگ بھی اسی سے ریلیٹ ہونی چاہیے. تو ہم نے پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ مطلب اس لیول پہ شاید ہم انڈیا سے باہر نکل گئے کہ ہم نے نجف کا جو ہے شکل گنبدوں اور میناروں کی وہ استعمال کی, لوکل یہاں کی جو ہے شکل صورت وہ استعمال نہیں کی. تو اس کی جو وجہ یہی تھی کہ ان کی جو نسبت ہم نے دیکھی روحانی علمی اور ہر طرح کی گہری نسبت, بہت گہری نسبت, اور ہم نے ان کے پاس بیٹھ کے جو سیکھا جو سمجھا جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ سارا کچھ جو تھا وہ ریوالو کرتا تھا حضرت علی کی ذات مبارک پہ. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہ پرابلم بتائے گئے. ایک دفعہ ایک سیکٹری تھے جی اوقاف, وہ وہاں تشریف لائے, ہمارے ایک دوست کے دوست تھے, اس وقت وہ سٹنگ سیکٹری تھے. تو وہ تشریف لائے, انہوں نے جب اس کا ڈیزائن دیکھا بھی شاید بنا نہیں تھا گنبد یا ایک آدھ بن گیا ہوا تھا, انہوں نے بڑا اس چیز پہ اعتراض کیا کہ یہ لوگ تو آپ تو بڑا ہی غلط کام کر رہے ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ جب تک ہیں تب تک تو شاید کچھ نہ, اس کے بعد شیعہ ٹیک اوور کریں گے اس مزار کو. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کون ٹیک اوور کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس چیز سے بالا ہیں. یہ شیعہ سنی کے جھگڑے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارا تعلق ہے اس اصل دین سے جو جناب رسول کریم. ہاں یہاں پہ 2 قبریں اور ہیں. ایک قبر جو ہے وہ حافظ اقبال صاحب کے سرہانے بالکل باؤنڈری لائن کے اوپر ہے. کون صاحب کے بارے میں یہ کہ وہ بابا حسن دین کے مرید تھے اور انہوں نے ایک پارٹ آف لینڈ اپنے پاس سے ان کو دیا تھا, اور بابا حسن دین کی زندگی میں ہی وہ گزر گئے.
تو بابا جی نے ان کو وہاں دفن خود کیا تھا. دوسری قبر حافظ صاحب کے پاؤں کی طرف لائبریری مجلس گاہ کے کمرے میں ہے. وہ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جو مرزا فیملی ہے، جو کہ کیئر ٹیکر ہیں بی بی دربار کے، اور بابا جی کے گزرنے کے بعد وہ گزرے تھے. تو انہوں نے اپنے طور پہ ان کو وہاں ایک عقیدت کے طور پہ دفن کر دیا. ابھی کچھ 2 سال پہلے ایک اور بزرگ تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بڑی ضد لگائی تھی کہ مجھے بابا جی کے قدموں میں دفن کیا جائے. تو اس پہ پھر ہم نے سٹینڈ لے لیا کہ اب یہاں پہ اور کوئی قبر نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایک تو جگہ ہی نہیں، دوسرا ہم نے اس کو اب قبرستان نہیں بنانا. تو اب بالکل ہم نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. جو پہلے کی ہیں وہ ایک اور انٹرسٹنگ یہ تھا کہ جب ہم اس کو شروع کرنے لگے تو ہم نے کامل صاحب سے کہا کہ جی کوئی کسی طرف سے کوئی گائیڈنس مل جائے. تو کامل صاحب نے ہمیں ایک سرکاری ایک افسر تھے آرکیالوجی کے، شالامار گارڈن میں پوسٹڈ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں. تو وہ کیونکہ بڑے عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں اور اس پوزیشن میں ہیں، وہ آپ کو کافی گائیڈ کریں گے کہ آپ اس کو کام کو کیسے چلائیں. ہم پہنچ گئے ان کے پاس، ان سے تعارف کروایا، کس ریفرنس سے آئے ہیں بتایا. تو کہنے لگے جی بتائیں. انہوں نے کہا جی اس طرح سے ہم ایک کام شروع کرنے لگے، اس طرح کی اس کی کنسٹرکشن وہ کرنا چاہ رہے ہیں. سارا کچھ سن کے کہتے ہیں کہ لٹرلی کہ آپ دونوں پاگل ہو، اس دور میں یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم سے تو مرمت نہیں ہوتی. جو پرانے ایگزسٹنگ اسٹرکچرز ہیں ہم تو اسے ریپیئر لیے، آپ دونوں تو پاگل ہیں، یہ کام کیسے ہو. مطلب یہ الفاظ تھے. اور بعد میں پھر وہ دیکھنے بھی آئے جب اسٹرکچر بن گیا تھا. جو ہماری یہاں پہ آرکیولوجیکل نیچر کی جو پرانی بلڈنگز کھڑی ہیں ان کی مینٹیننس تو بالکل نہیں ہوتی. جتنا فنڈ ہوتا ہے سارا کھا پی جاتے ہیں. لیکن اس کا ہمیں فائدہ بڑا ہوا کہ چونکہ وہ کام ہر وقت ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں ٹرینڈ لوگ مل جاتے تھے. اور لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہوتے تھے کہ آپ ان کے اوپر کام چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کہ آپ ان سے کام لے سکتے تھے اور وہ پھر الٹیمیٹلی ڈلیور کر دیتے ہیں ود اے لاٹ آف سپرویژن. ہمیں اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ یہ پرانی بلڈنگس پہ جو کوئی فنڈس کھا جاتے ہیں کہ ہمیں لوگ مل جاتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہو. جیسے ہم وہ کاشی ٹائلز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے. سال کی محنت کے بعد ہم وہ سیمنٹ تقریباً بن گیا ہمارا جس سے کہ وہ ٹائلز لگتی. ساتھ ہی شیشہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شیشہ بھی وہ ہے جو کہ اب ماڈرن سیرامکس میں اس کا کوئی استعمال نہیں. یہ جو ٹائل ہے اٹس بیسیکلی مدر آف آل سیرامکس. تو بیسک اب جتنی سیرامکس ہے سب اس سے آگے ڈیولپ ہو گئی. اچھا وہ اصل جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا وہ کیا چیز. تو لیٹس ہوپ مے بی موٹر جو ہے اس کا بیسیکلی ماڈرن ٹائمز میں اب اس دن میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے یورپینز نے اور امریکنز نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جی یہ بڑی زبردست چیز ہے. اس میں میگنیشیم کا استعمال ہے. بیسیکلی میگنیشیم بیسڈ سیمنٹس ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہی چیز وال آف چائنا میں بھی لگی ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس دور میں اس کا استعمال ہوتا رہا. ناؤ دے ڈسکورڈ کہ یہ اس میں نیوکلیئر ریڈیشن پینیٹریٹ نہیں کرتی اور اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کو نیوکلیئر ریئیکٹرز میں اس کا استعمال کیا جائے. تو بڑی زبردست چیز ہے اور اس کی بڑی پاسبل ویریشنز ہیں اس ماڈل میں. تو اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کم کر لیتے ہیں، کچھ اور ایڈ کر لیتے ہیں، کچھ پرسنٹیج کسی کی بڑھا لیتے ہیں. ڈپینڈنگ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اس کی ویریشنز آپ کو ملتی ہیں. بیسیکلی اٹس ناٹ اے ہائیڈرولک لائن، اٹس اے میگنیشیم بیسڈ سیمنٹ. جس سے کاشی ٹائل لگ رہی ہے. ہمارا کنکر ہے اٹس اے کیلشیم کاربونیٹ ود اے لاٹ آف امپیورٹیز لائک سلیکا، میگنیشیم، مینی ادرس. تو وہ جو ہے وہ ہائیڈرولک لائن ہے. ہائیڈرولک لائن جو ہے اس کی بھی دنیا میں بڑی مثالیں ہیں. جو لوکل اویلیبل مٹیریلز ہوتے ہیں اس سے تقریباً ہر جگہ یہ استعمال ہوتا رہا ہے سیمنٹ سے پہلے. تو ہمارے یہاں اس کے جو را مٹیریل ہے وہ بہت کوانٹٹی میں اویلیبل ہے اور آج تک اسی لیے استعمال ہو رہا ہے. پرانے وقتوں میں یہ سارے انڈیا میں یہی استعمال